12 ماہ یعنی ہجر کے 12 مہینے انتظار حسین۔ اب سال کے 12 مہینے ہمارے لیے صرف اور محض مہینے ہیں۔ عیسوی کیلنڈر کے ان مہینوں اور ان کی تاریخوں کے حساب سے ہم اپنے روز مرہ کے کام کرتے ہیں۔ گم شدہ دیسی کیلنڈر کے صرف 2 مہینے ہمیں یاد رہ گئے ہیں۔ وہ اس دھوم سے آتے ہیں کہ ہم عیسوی کیلنڈر کو بھول جاتے ہیں اور ساون بھادو کا وظیفہ پڑھتے ہیں، اور یہ مہینے ہمارے لیے خالی مہینے نہیں، ایک موسم ہے۔ مگر عیسوی کیلنڈر کو اپنانے سے پہلے ہمارے لیے بکرمی سن اور اس کے مہینے ہماری زندگی پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہر مہینہ خالی مہینہ نہیں ہوتا ہے، ایک موسم کا نمائندہ بھی ہوتا تھا، اور ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جب ان مہینوں کے حوالے سے ہماری جذباتی زندگی بھی نت نئے رنگ بدلتی تھی اور شاعروں کو اس میں انسانی زندگی کی رنگا رنگی نظر آتی تھی۔ اس حوالے سے ایک شعری صنف نے جنم لیا جسے 12 مالا کہا گیا۔ بر صغیر کی مقامی زبانوں میں خاص طور پر برج، کھڑی بولی اور پنجابی میں اس صنف کا زیادہ چلن رہا۔ اردو کے صرف ابتدائی دور میں کچھ 12 مالے لکھے گئے جو اب ناپید ہیں۔ محققوں نے تحقیق کر کے کچھ 12 مالے برآمد کیے ہیں۔ ان میں سے ایک ہمارے ہاتھ آ گیا۔ ایک برہن، جسے مہینوں میں سب سے بڑھ کر ساون بھادو ستاتے ہیں، وہ اپنے ساجن کو یاد کر رہی ہے اور ہجر کا رونا رو رہی ہے۔ اس 12 ماسے کا عنوان ہے بکٹ کہانی۔ اردو کے 2 ممتاز محققوں ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی اور ڈاکٹر مسعود حسین خان نے مل کر اس پر تحقیقی کام کیا ہے۔ ان کے مفصل مقدمے کے ساتھ لکھنؤ کی اتر پردیش اردو اکیڈمی نے اسے شائع کیا۔ شاعری تو خیر یہ ہے ہی، مگر جس زبان میں یہ شاعری ہوئی ہے وہ بھی خوب ہے۔ عجب اردو ہے، کھڑی بولی، برج بھاشا، کہیں کہیں پنجابی اور سب سے بڑھ کر فارسی۔ پہلے ہی مہینے کا آغاز عجب رنگ سے ہوتا ہے۔ رسیدہ برسرم ہنگام برسات، سجن پردیس ہیں ہے ہاتھ، چڑھا ساون بجا مارو نقارا، سجن بن کون ہے ساتھی ہمارا۔ ارے جب کوک کوئل نے سنائی، تمامی تن بدن میں آگ لائی، سنی جب مور کی آواز تنسوں، شکیب از دل گیا آرام تنسوں۔ ابتدا میں تو اردو کا رنگ یہی تھا، زبان ابھی بن رہی تھی۔ نور الحسن ہاشمی کی تحقیق یہ ہے کہ اس 12 ماسے کے منصف افضل جھنجھانوی کا انتقال 1625 عیسوی میں ہوا تھا۔ اس اعتبار سے یہ 12 ماسہ 16ویں صدی کے اداخر یا 17ویں صدی کے ابتدائی برسوں کی تصنیف ہونی چاہیے۔ اس زمانے کی اردو بس ایسی ہی تھی، آدھا تیتر آدھا بٹیر، جبھی تو اسے ریختہ کہتے تھے۔ ہاں، یہ افضل جھنجھانوی صاحب بھی خوب شے تھے، عبادت گزار، پاک باز، صاحب ریش، درس دیتے تھے، لڑکوں کو پڑھاتے تھے، مگر ایک کنیا کے عشق میں ایسے دیوانے ہوئے کہ صوم و صلات کو طاق میں رکھا، سنسکرت سیکھی، داڑھی منڈوائی، ویدے پرانے پڑھے اور پجاری بن کر مندر میں جا بیٹھے۔ بس اس طرح اس کنیا کا دل جیت لیا، اس نے کلمہ پڑھا اور ان سے نکاح پڑھا لیا۔ تو یہ تھے افضل جھنجھانوی۔ انہوں نے کیا خوب 12 ماسہ لکھا ہے کہ برہا کی آگ میں جلتی برہن کے دل پر جو گزر رہی ہے اسے بھی خوب سمجھا اور بیان کیا ہے، اور بدلتے موسموں کا نقشہ بھی خوب کھینچا ہے۔ وہ برہن بھی تو موسموں کی ستائی ہوئی ہے، ساجن کے انتظار میں ایک ایک دن گن رہی ہے۔ نیا مہینہ لگتا ہے تو ساتھ ہی موسم بدلتا ہے، پنچھی بھکیرو نئے انداز سے مہکتے ہیں اور گل پھول نت نئے رنگوں کے ساتھ چہکتے ہیں۔ بیچاری برہن سوچتی ہے کہ لو ایک مہینہ اور گزر گیا، نیا مہینہ نئے رنگ چڑھا ہے اور ادھر دل میں درد نے نئی کروٹ لی ہے۔ جھڑی پڑنے لگی اور رلمد گرجا، تمامی بدن جیو جان لرجا۔ کوے سے اپیل کرتی ہے، لکھوں پتیاں ارے کاگ لے جا، سلونے انورے سندر پیاپا۔ پیاپا یعنی پیا کے پاس۔ ارے یہ کاگ پاپی تک نہ مانے، مرم دل درد مندوں کا نہ جانے۔ لیجئے، یہ مہینہ بھی انتظار کرتے گزر گیا، اب کم بخت نیا مہینہ لگ گیا۔ گیا اسوج کا تک مال آیا، سلول نے سیام کو پردیس بھایا۔ گئی برسات رت نکھرا فلک سب،
نمی دانم کے ساجن گھر پھریں کب. بس اسی رنگ سے مہینے گزرتے جا رہے ہیں. آخر کو پھاگن کا ظالم آ گیا. سلونی سانولی اور سبز گوری سب ہی کھیلیں پیا اپنے سے ہوری. دھمالا کرتیاں گھر گھر بھرت ہیں پیا سنگ ناریاں سب سکھ کرت ہیں. نمی دانم تشر از من خطائے کہ اب تک تم پیا گھر کو نہ آئے. ارے گھر آجلن میری بجھاؤ کتھا میری سنو اپنی سناؤ. یہ ہے 12 ماسہ. بکری سن کے 12 مہینوں کے مقابل غریب برہن کے دکھ درد کا کیلنڈر.